إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف تسبیح اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کے لیے۔ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین ختم الرسل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، یہ دنیا انسان کے لیے دار الامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں آزمانے کے لیے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر مختلف حالات کے ذریعے، مختلف عوامل کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے ذریعے انسان کی آزمائش کرتا ہے۔ کبھی مالی حالات اچھے ہیں، کبھی اچھے نہیں ہیں، کبھی ملکی حالات اچھے ہیں، کبھی اچھے نہیں ہیں، کبھی سیاسی حالات
اچھے کبھی اس کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں جن کا وجود انسانی آزمائش کے لیے ہے۔ شیطان ہر وقت اسی کوشش میں رہتا ہے کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان ہمیں ہر وقت دوسرے راستے پر لگانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چیزیں انسان کی اولاد، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست اور اس کا معاشرہ، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے آزمائش کا باعث ہیں۔ ان سارے حالات کے باوجود کامیاب اور بہترین انسان وہ ہے جو ان تمام مشکلات کا، ان تمام آزمائشوں کا سامنا کر کے وہ صراط مستقیم سے ہٹتا نہیں ہے، دور نہیں جاتا ہے، اسی پہ جمے رہتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور اپنے آپ کو، اپنے اندر کو، اپنے نفس کو جو بندہ بہتر بنا لیتا ہے وہ کامیاب ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ، ان کا جو زیادہ تر وقت صرف ہوتا ہے وہ باہر کی چیزوں کو سنوارنے میں ہوتا ہے۔ اپنے گھر کو اچھا کیا، اپنے کاروبار کو اچھا کیا، اپنی ظاہری خوبصورتی پہ بہت توجہ دی۔ اگر ان تمام چیزوں کو شریعت میں رہتے ہوئے درست کیا جائے تو کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو یہیں پہ رہ جانی ہیں، اکثر لوگ انہی کو صحیح کرنے میں، انہی کو اچھا کرنے میں اپنی ساری عمر وہ برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے دنیا سے جانے کے ساتھ ہی یہ دوسروں کی ہو جاتی ہے، اور آپ کا جو جسم، یہ بھی انسان جب فوت ہوتا ہے کچھ ہی وقت میں اس کا بھی نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اللہ کے پاس کیا جاتا ہے؟ اللہ کے پاس آپ کے دل کی کیفیت، آپ کے اعمال، آپ کی نیکیاں، یہ اللہ کے پاس فرشتے لے کے جاتے ہیں کہ یہ اس کا نامہ اعمال ہے، جس کی بنیاد پر آپ کی جزا و سزا ہونی ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، وہ آپ کے دل کی کیفیت ہے، آپ کا تقوی ہے، آپ کے نامہ اعمال ہیں۔ اور انسان کا دل، انسان کا نفس، اس میں اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں دونوں چیزیں ہیں، اس میں برائی بھی ہے، اس میں اچھائی بھی ہے، دونوں چیزوں کی صلاحیت اللہ نے دل میں رکھی ہے، نفس میں رکھی ہے۔ خواہش یہ انسان کے نفس کی ہے کہ مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے، مجھ پہ کوئی ذمہ داری نہ ہو، اور جو میری خواہش ہے وہ پوری ہو، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو چاہے وہ حرام طریقے سے ہو۔ نفس خواہشات کرتا ہے اور پھر ان کی تکمیل چاہتا ہے۔ کامیاب بندہ وہ ہے قد افلح من زکاہا، جو اس کی خواہشات پر نہیں چھوڑتا، جیسے نفس کہتا ہے ویسے نہیں کرتا، جس طرح اللہ چاہتا ہے
رب رحمان چاہتا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یہ اپنے نفس کو اسی پہ لگا کے رکھتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے نفس کی پیروی نہیں کی، جیسے نفس چاہتا تھا ویسے نہیں کیا، اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ، یہ اوقات، یہ لیل و نہار اسی کے لیے آئے ہیں کہ انسان کے نفس کی یہ مشق کروائی جائے، اس کی یہ پریکٹس کروائی جائے کہ جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے کرنا ہے، جیسے نفس چاہتا ہے ویسے نہیں کرنا ہے۔ بھوک لگی ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، سارا کچھ سامنے ہے، لیکن روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ صبح سے لے کر شام تک کچھ کھانا نہیں ہے، میں اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہوں۔ دل تو کرتا ہے، بھوک تو لگی ہے، خواہش تو ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن اسلام نے منع کیا ہے، نفس کی خواہش نہیں چلے گی، چلے گا وہ جو اللہ کا حکم ہے۔ یہی تقویٰ ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود پھر انسان اپنے نفس کو روک کے رکھے اور اس راستے پر چلائے جس راستے پر اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ یہی رمضان کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی بات نقل کی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام گھر میں اکیلے ہیں، تمام اسباب و ذرائع موجود ہیں، اگر اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے تو روکنے والا ظاہری اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی سبب ماننے نہیں تھا۔ دعوت دیتی ہے، وقالت حیت لک، اے یوسف موقع ہے، لیکن قال معاذ اللہ، کہا نہیں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا اللہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے مجھے روکا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، میں نہ تیری خواہش پہ چلوں گا نہ اپنے نفس کی خواہش پہ چلوں گا، جیسے اللہ کہے گا میں اللہ کی پناہ مانگ کے میں تجھ سے تیرے اس عمل سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور جو بندہ اس راستے پر چل پڑا، رمضان آیا اور اس نے عبادات میں کوشش کی، جستجو کی، اپنے نفس کی مشق اس نے کروا لی، اس کے اندر یہ والی صلاحیت جو اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے، تقوی والی، کوئی دیکھنے والا ہو نہ ہو، سی سی ٹی وی نہ لگا ہوا ہو، پھر بھی لگا ہوا ہو، پھر بھی اللہ نے جس بات سے منع کر دیا اس سے وہ بندہ رک گیا، اپنے آپ کو بچا لیا، تو پھر ہم رمضان کے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اور یہ صلاحیت آئے گی کیسے؟ تقویٰ آئے گا کیسے؟ جب ہم ان لمحات کی قدر کریں گے اور پھر ان میں محنت کر کے، جستجو کر کے، رمضان کے جو فضائل ہیں، جو اس کی اہمیت ہے، اس کو پہچان کر، جو اللہ نے مواقع دیے رمضان میں، ان سے فائدہ اٹھا کر جو بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں یہ صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كانت اول لیلۃ من رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جو سرکش جن اور شیطان ہیں اللہ ان کو جکڑ دیتا ہے۔ وَنَادَى مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ،
وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، او خیر چاہنے والے، نیکی چاہنے والے، جنت کا راستہ چاہنے والے، اقبل، آ جا، موقع ہے، اللہ نے سیزن دیا ہے، آفر دی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے رک جا، سارے اوقات ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس میں باز آ جا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کا اثر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو باقی 11 مہینوں میں نظر نہیں آتے، اس مہینے کی برکت کی وجہ سے وہ بھی ہمیں مساجد میں نماز پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے، تلاوت کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن کامیاب بندہ وہ ہے جو پہلے لوگوں میں آتا ہے، جس کی جستجو زیادہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، وقال صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث آخر، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو ایمان سے روزے رکھتا ہے اور احتساب سے روزے رکھتا ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے یقین، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ رکھے گا اس کے لیے یہ انعام ہے، اس بندے کا اس بات پہ یقین ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات ایسے ہی ہے، یقین کے ساتھ روزہ رکھتا ہے۔ واحتساباً، احتساب کا مطلب کیا ہے؟ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوق سے، ہرس اور طمع، لالچ رکھتے ہوئے، کوئی مجبوری نہیں ہے، ناپسندیدگی نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں سمجھا، بلکہ رمضان آیا ہے تو شوق سے عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام احتساب سے اور ایمان سے کرتا ہے۔ رمضان آیا ہے، اسے شوق ہے تراویح پڑھنے کا، قیام اللیل کرنے کا، وہ ٹوٹل پورا نہیں کرتا، اس کی توجہ گنتی پہ نہیں ہے کہ میں نے بس 8 ہی پڑھنی ہے، اس کی توجہ شوق پہ ہے، جستجو پہ ہے، وہ اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا جو بندہ اس راستے پر چل پڑا، ایمان کے، یقین کے اور شوق کے، اس نے جو بھی کام کرنا ہے یقین کے ساتھ کرنا ہے، شوق اور جستجو سے کرنا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رمضان اس طریقے سے گزارا جائے، ایک تو یہ ہے کہ بندہ یہ نیت کرے کہ میں نے سارا رمضان اچھا گزارنا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ اس سے بھی اگلا سٹیپ یہ ہے کہ بندہ ہر دن کی یہ روٹین بنائے، یہ معمول بنائے کہ میں نے ہر دن میں یہ عمل کرنا ہے، اور میں نے ہر آئندہ دن اپنے پچھلے دن سے بہتر بنانا ہے۔ کل میں نے یہ کیا، میں نے نماز بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھی، قیام اللیل بھی کیا، میں نے تلاوت بھی کی، یہ میرا دن کیسا گزرا اور اگلا دن میں نے اس سے اچھا گزارنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ کے گئی؟ فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، یہ رمضان کا ہر دن ایسے سمجھو کہ جیسے تمہاری زندگی کا آخری دن ہے، یعنی ہر دن کو ایسا سمجھنا ہے، پھر رمضان کا دن بھی ایسے سمجھو جیسے تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ کسی کو یہ کہہ دیا جائے، یہ بتا دیا جائے کہ آج شام کو تمہاری موت ہے، تمہارا وقت ختم ہو جانا ہے، تم نے اللہ کے سامنے جا کے حساب دینا ہے، آج ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو حقیقت ہے بھی یہی کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ شام ہونی ہے کہ نہیں ہونی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھو
تو صلی صلاۃ مودع، جب بھی نماز پڑھو ہر نماز کو ایسے پڑھو جیسے یہ زندگی کی آخری نماز ہو۔ تو محترم بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، اور اس میں ہم نے وہ مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کیسے پیدا ہونا ہے کہ جب ہم عبادات میں، ذکر و اذکار میں شوق پیدا کریں گے اپنے دل میں، اور ہر عبادت میں پہلے سے بہتری لے کے آئیں گے، آگے بڑھیں گے، پھر یہ ہم اس مقصد کی طرف جائیں گے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح کے مواقع دینا، یہ آفریں دینا، اور پھر انسانوں کا ساری محنت کرنا، ساری عبادت کرنا، یہ ہمارے اپنے لیے ہے۔ ہر انسان جو عبادت کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہو رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو اس کی بڑی ضرورت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری سہولیات دی ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ تو کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ شاید میں اس مہینے میں آگے بڑھ کے وہ اللہ پر بڑا احسان کر رہا ہوں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان، جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، پہلے بھی اور پچھلے بھی، دنیا کے سب سے متقی بندے جیسے بن جائیں تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر سب سے فاجر انسان جیسے بن جائیں تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنًا، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اگر تو وقت نکالے گا، میری عبادت کرے گا تو پھر املأ صدرک غنًا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیری ہرس، طمع اور لالچ دور کر دوں گا۔ وَإِلَّا مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، اگر میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو پھر میں تیرے ہاتھوں کو مصروفیات سے، کاروبار سے بھر دوں گا، تیرا کام ہی اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرا کام اتنا زیادہ ہے، مجھے 24 گھنٹوں میں فرصت ہی نہیں ملتی، تو شاید یہ اللہ کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے۔ نہیں بھائی، آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، اگر آپ نیکی کے راستے پر نہیں ہیں، پھر بھی آپ کا کاروبار 24 گھنٹے چلتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی اور آزمائش کی بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ اپنے لیے کرنا ہے۔ جس طرح دنیا میں ہر انسان کاروبار میں، اپنے معاملات میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے محنت کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آخری جنتی کو جو جنت ملنی ہے وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہے، یہ پوری دنیا اور اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، کیا میں دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے سارا وقت گزارتا ہوں، یا وہ جنت جس میں سب سے آخری جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ملنی ہے، اس کے لیے بھی وقت میں گزار رہا ہوں؟ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، کس طرح اللہ کو مناتے تھے، کس طرح عبادت کی حرص، شوق اور طمع، لالچ ان میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں۔ جواب ملتا ہے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اتنا لمبا قیام کیا کرتے کہ ایک ایک رکعت میں 5 سپارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ جایا کرتے تھے۔ میں دیکھوں میرا شوق کیا ہے، رمضان آیا ہے، تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ جب میں عبادات میں آگے بڑھوں گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وقت نکالوں گا، خوشی خوشی آؤں گا، ہر چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، تب تقوی کا حصول ممکن ہے۔ روزے میں افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن موازنہ کرنا چاہیے۔ رمضان کا ٹائم ہوتا ہے، تراویح کا ٹائم ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، کیا میں وہاں بھی اس طرح سے پہنچتا ہوں کہ نہیں؟ جس طرح میں جاتا ہوں، دسترخوان پہ بیٹھتا ہوں، حساب لگاتا ہوں کیا کیا چیز ہے، کیا کیا نہیں ہے، کیا عبادات کے باقی معاملات بھی میرے اسی طرح کے؟ کبھی نماز میں اذان سے پہلے میں پہنچا ہوں، کبھی تراویح میں وہاں بیٹھ کے تراویح کے بعد بھی میں نے دعا کی ہے، تلاوت کی ہے۔ یہ حساب لگانے کی ضرورت ہے اور اپنا شوق دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں تہجد کی، آدھی رات کو آئے، جو صحابہ شریک ہوئے، جو موجود تھے شریک ہوئے، دوسرے صحابہ کو پتہ چلا اگلی رات اس سے زیادہ لوگ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز مسجد میں پڑھی ہے، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اگلی رات ہوتی ہے، مسجد بھر جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نماز پڑھتے ہیں، اور اس سے اگلی رات ہوئی، جن کو پتا چلا وہ اور زیادہ آ گئے کہ ہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ کوئی فجر عشاء ظہر کی بات نہیں ہے، یہ صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تراویح کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ وہ سارا مسجد کا جو حصہ جگہ بھر گئی، صحابہ کرام کھنگارتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے کھنگارتے ہیں کہ شاید آپ آ جائیں، لیکن آپ تشریف نہیں لائے۔ جب آپ صبح کے وقت آئے، فجر میں آئے، فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا۔ مجھے پتا تھا کہ تم مسجد میں بیٹھے ہو، میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن میں جان بوجھ کے اس لیے نہیں آیا کہ تمہارا شوق دیکھتے ہوئے کہیں اللہ تعالیٰ تم پہ یہ نماز فرض نہ کر دے۔ یہ شوق تھا صحابہ اکرام کا عبادات میں۔ اور ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور ایک ہی رات میں پورا قرآن کریم ختم کر جاتے ہیں۔ دن کو روزے سے ہوتے ہیں، نفلی روزہ رکھتے ہیں، اور رات کو پورا قرآن کریم ختم کر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں، مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، یہ کافی ہیں۔ بلایا، پوچھا کہ تمہاری کیا روٹین ہے، بتایا تو کہا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کافی ہیں۔ کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ کہا زیادہ رکھنے ہیں تو پھر صوم داؤد علیہ السلام، جن کا روزہ سب سے اچھا، جو سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، پھر ان جیسا روزہ رکھا کرو کہ ایک دن روزہ رکھ لیا، ایک دن چھوڑ دیا، پھر یہ روٹین بناؤ روزے کی۔ اور سنو، یہ جو تم ایک رات میں قرآن ختم کرتے ہو، یہ ایک مہینے میں کیا کرو۔ کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ کہا 20 دنوں میں، کہا میں اس سے بھی پہلے ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ کہا 10 دنوں میں، کہا میں اس سے پہلے بھی۔ فرمایا کہ 3 دن سے کم میں تم نے قرآن ختم نہیں کرنا، اس سے زیادہ اگر دنوں میں کرنا ہے تو کر لو، کم از کم 3 دنوں میں قرآن ختم کرنا ہے۔ یہ کوئی فردی نمازوں کی بات نہیں ہے، یہ 1-2 صفحے قرآن کی تلاوت کرنے کی بات نہیں ہے، یہ فردی نمازوں کے علاوہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی بات ہے۔ یہ شوق عبادت کا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، رمضان کا فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ میں پیدا کرنا چاہیے کہ تلاوت ہو تو بھی شوق سے، نماز فرض نماز ہو تو بندہ اذان سے پہلے ہو، اپنی جو سنتے ہیں ان کا حساب رکھے
اور پھر ہر دن یہ غور کرے، حساب لگائے کہ کل میرا شوق کتنا تھا، کل میں نے کیا کھویا، کیا پایا، اور اگلا دن میں نے پہلے سے بہتر کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما اقیمت الصلاۃ منذ اسلمت الا وانا علی وضوء، کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے، جب بھی اذان آتی ہے تو میں اذان سے پہلے ہی وضو کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں۔ یہ شوق ہے نماز کا، ابھی اذان نہیں ہوئی، کہتے ہیں یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میری روٹین یہ ہے کہ جب بھی اذان ہوتی ہے میں نے اس سے پہلے وضو کیا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں بھی تذکرہ کیا ہے اور قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ صحابہ کرام کو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کا ایمان دیکھو۔ اور وہ لوگ جن کا آج آپ بڑا نام سنتے ہیں، محدثین ہیں، علماء کرام ہیں، بخاری اور مسلم ہیں، ابو داود، ابن ماجہ ہیں، یہ سارے محدثین، ان کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھیں کہ یہ کس طرح سے دین کے لیے قربانیاں دینے والے تھے، عبادات کا شوق رکھنے والے تھے۔ کئی محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 40 سال تکبیر اولیٰ نہیں رہی، کسی کی 30 سال نہیں رہی، اس طرح پوری زندگیاں شوق کے ساتھ گزری ہے۔ تو اللہ نے یہ انعام دیا ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں لیکن لوگ پھر بھی ان کا نام لیتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری ہیں۔ آخر کچھ نہ کچھ تو ان کی زندگی میں ہے کہ صدیوں بعد بھی ان کا نام زندہ ہے۔ اور اسی بات کا اللہ نے حکم دیا، فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ اللہ کی جو جنت ہے اس کی طرف جلدی کرو۔ کہیں فرمایا سابقوا، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ کرو۔ دنیا کا مقابلہ سارے کرتے ہیں، دین میں مقابلہ، عبادات میں مقابلہ، اور وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ہم دیکھیں کہ ہم اس مقابلے میں شریک ہیں کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ابو بکر آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں ان کا مقابلہ کروں گا، میں ان سے آگے بڑھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا نا غزوہ تبوک کے موقع پہ کہ فنڈ کی ضرورت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، گھر کا آدھا سامان لے کے آ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے۔ یہ مقابلہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ سمجھ لیا، یہ یقین کر لیا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن بات مقابلے کی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادات میں، دین میں، نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرنا، آگے بڑھنا۔ کیا ہم یہ کر رہے ہیں یا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کروانے میں جلدی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رزق کمانے کے بارے میں فرمایا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، زمین پر رزق کمانے کے لیے چلو۔ اور عربی میں مشاء عام جس طرح بندہ چلتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے فرمایا فَاسْعَوْا، فَاسْعَوْا کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا تیز چلنا، فرمایا میرے ذکر کی طرف تیز آؤ۔ اور پھر ایک اور جگہ پر فرمایا ساریو جو ہوتا ہے وہ فَاسْعَوْا سے تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ اور جب اپنی باری آئی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جو فرار ہوتا ہے وہ سب سے تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف سب سے تیز چلو۔ جب اللہ کی بات ہو تو پھر باقی سارے کاموں کی بنسبت اللہ کی طرف تیز جانا ہے، اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے دین کی طرف سب سے تیز جانا ہے۔
تو آج ہم دیکھیں کیا ہم کاروبار میں تیز ہیں؟ منع نہیں ہے کاروبار کرنا، یہ روزی روٹی کمانا منع نہیں ہے، لیکن یہ منع ہے کہ آپ صرف اسی میں کھو جائیں، عبادات کو بھول جائیں، رمضان کو بھول جائیں اور اپنی اصلاح کا کام ختم کر دیں، یہ منع ہے۔ ففروا الی اللہ، آج میں دیکھوں میری اللہ کی طرف دوڑ کتنی ہے اور میری دنیا کے باقی کاموں کی طرف دوڑ کتنی ہے۔ آج میں جمعہ سنتا ہوں، درس و دروس سنتا ہوں، تو میں جیسے ہی مسجد سے باہر ہوتا ہوں بھول جاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں آتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، جو بندہ دن اور رات میں 12 رکعتیں نوافل کی ادا کرتا ہے۔ 12 رکعتیں نوافل وہ اس طرح کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 بنتے ہیں۔ جو بندہ 12 سنتیں ادا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ان رکعات کے بدلے ایک گھر بنا دیتا ہے، جو بندہ ان پہ ہمیش کی کرتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، جب سے میں نے آپ کو سنا، فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سے میں نے یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے ہیں، تب سے لے کر آج تک میں نے اپنی یہ روٹین ختم نہیں کی، میں نے ان سنتوں کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ عمل ہے، یہ شوق ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے کا شوق ہے، آگے بڑھنے کا شوق ہے۔ مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھی غلام لینے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام نہیں دیا تھا، بلکہ ایک وظیفہ بتایا تھا کہ رات سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تھکاوٹیں دور کر دے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر تھے، خامد تھے، کہتے ہیں جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ کلمات سنے ہیں، آج تک میں نے یہ کلمات چھوڑے نہیں ہیں۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اے خلیفۃ المسلمین، جب صفین کی رات تھی، جب جنگ ہو رہی تھی، جنگ صفین، کیا اس رات میں بھی آپ نے نہیں چھوڑے؟ کہا ہاں، میں نے اس رات میں بھی یہ والا عمل جو ہے یہ چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ عبادات کا مقصد، رمضان کا مقصد تقویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے ڈر جائیں، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد انہی کا فائدہ ہے کہ یہ جہنم سے نجات پا کے جنت کے وارث بن جائیں۔ اور یہ تقویٰ کا حصول ممکن کیسے ہے؟ جب ہم رمضان کی اہمیت کو پہچانیں گے، اس کی فضیلت کو پہچانیں گے۔ فضیلت کتنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے، اس کا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کی طرح۔ کچھ اعمال کا نام لیا، فرمایا جو بندہ قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب سے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ ہر رات لوگوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے اور جنت کا وارث بناتا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے کی بات یہ بھی ہے، کیا میری راتیں اس طرح سے گزرتی ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کروانے کی جو جہنم سے آزاد ہیں، یا ایسے ہی ہے کہ میری راتیں ایسے سوئے ہوئے گزر جاتی ہیں، نہ میں دعا کرتا ہوں، نہ میں تلاوت کرتا ہوں، نہ میں قیام اللیل کرتا ہوں۔ اور محترم بھائیوں، پھر یہ تقویٰ کیسے آتا ہے؟ جب بندہ شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں، ناپسندیدگی سے نہیں، بندہ آگے بڑھتا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو بندہ آگے بڑھتا ہے، اللہ کے دین کی طرف آتا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ میری طرف ایک بلشت آتا ہے، ایک گٹھ آتا ہے، میں اس کی طرف پورا ذرا ہاتھ آتا ہوں، اور جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔
اور ایک دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر کوئی بندہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو پھر وہ فرائض کی پابندی کرے، فرائض کی پابندی کرے، اور پھر مزید قریب ہونا چاہتا ہے تو نوافل میں آگے بڑھے۔ جب بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، نوافل میں آگے بڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو دوست بنا لیتے ہیں، اور اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی آ جاتا ہے۔ پھر بندہ وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، پھر بندہ وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، پھر بندہ وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل میں اپنی عبادت کا شوق پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جنت کے حصول کا شوق پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جہنم سے دوری کا شوق پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، اپنے گناہ معاف نہ کروا لیے، اپنے آپ کو جنت کا وارث نہ بنا لیا، وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں داخل ہیں جو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہیں تو پھر مزید آگے بڑھنا چاہیے، اور نہیں ہیں تو پھر ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر المظلومين في كل مكان، اللهم انصرهم واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔